اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کرو رحمت فرمائے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے عجیب شان دی تھی. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اتباع حق کا جذبہ اور اتباع حق کی طرف سبقت جتنی حضرت میں دیکھی شاید ہی کہیں دیکھی گئی. بلوچستان میں کوئٹہ کے مدرسہ مطلع العلوم جو بروری قبیلے کے تعاون سے چل رہا ہے زیادہ، اس میں ایک مولانا بڑے جلیل قدر عالم مولانا عرض محمد رحمت اللہ علیہ گزرے. میں جب کبھی بلوچستان جاتا تو میرا انہی کا ٹھہرنا ہوتا تھا. تو ایک دن ذکر کرنے لگے، مجلس میں بیٹھے فرمانے لگے کہ میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریب رہا ہوں، اور حضرت ابتدا میں اس تاریخ میں جو نکلے تو علماء کا اعتماد ساتھ لے کر نکلے. جب انہوں نے اس طریق کی دعوت دی کہ اس راہ پر چلو، تو وہ چیز بے شک اپنی جگہ وہ طے شدہ تھی، کتاب و سنت کے مطابق تھی، لیکن دلی اطمینان کے لیے حضرت نے فرمایا کہ میں نے تھانہ بھون میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے علیحدہ اعتماد کی مجلسوں میں زیادہ کا یہ تذکرہ کیا کہ مجھے یوں سمجھ آئی ہے کہ اس طرح دین کی دعوت کو لے کر اٹھو تو یہ حق ہے یا اس میں کوئی بات کھٹکنے والی. حضرت نے اعتماد کا اظہار کیا تو کہتے ہیں کہ میں اعتماداً شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حلقہ اعتماد میں جا کر میں نے ان سے پوچھا کہ میں اس راہ پر چلنا چاہتا ہوں، اس طرح اس میں کوئی کھٹک تو نہیں. رئیس المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے. ہر ایک حلقے کے اعتماد کو میں ساتھ لے کر چلا ہوں. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا طریقہ تھا وہ کہ وہ اعتماد کو ساتھ لے کر چلے. تو مولانا عرض محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے سارے اسلام پر نظر کر کے کہا کہ وہ باتیں، وہ اصول جن پر اختلاف کوئی نہیں، جن پر سب کا اتفاق ہو وہ چنوں. تو میں نے 6 اصول نکالے کہ 6 اصول وہ ہیں کہ جن پر کوئی چلے تو اختلافات کے کانٹوں میں الجھے بغیر وہ اس راہ پر چلنا شروع کر دیتا ہے جو انجام کا صراط مستقیم کی شکل اختیار کرتا. تو مولانا ذکر کرتے تھے کہ جب حضرت مولانا الیاس صاحب نے یہ ذکر کیا کہ یہ 6 اصول ہیں تو مولانا کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت آپ کون ہیں اصول مقرر کرنے والے؟ اصول مقرر کرنا شریعت کا کام ہے، اور اللہ اور رسول کے بعد کسی چیز کو تعیین دینا، معین کر کے سامنے لانا، اس کا درجہ طے کر کے سامنے لانا، اگر یہ بات چلتی ہے تو مجتہد کے سائے میں چل سکتی ہے اور نہیں. اس امت میں 6-7 آدمی یا 7-8 آدمی ایسے گزرے کہ جن کو یہ حق ہے کہ کتاب و سنت پر نظر کر کے اصول و فروع کو ممتاز کر سکیں، جیسے امام ابو حنیفہ، امام اوزاعی، سفیان ثوری، امام ابو یوسف، امام شافعی، امام محمد، احمد بن حنبل، امام مالک، ان جیسے یہ 7-8 آدمی ہیں جو اس درجے میں جنہوں کہہ سکتے ہیں ائمہ اصول، تھیورسٹ، مجتہد. تو آپ نے یہ کہا کہ میں نے یہ 6 اصول میں نے نکالے، تو اصول مقرر کرنا یا پیغمبر کا کام ہے یا کتاب و سنت کی گہرائی میں اتر کر اس کو معین کرنا مجتہد کا کام ہے. تو آپ نے یہ کیا کہا کہ 6 اصول. تو حضرت کا جذبہ اتباع حق دیکھیے، جذبہ اتباع حق. فوراً کہنے لگے جزاک اللہ مولانا، آپ نے میری آنکھیں کھول دی. واقعی آپ نے صحیح کہا، اصول مقرر کرنا شریعت کا کام ہے، اور اگر کوئی امت کا طبقہ اس لائق ہے کہ اصول و فروع کی تعیین کرے تو مجتہدین ہے. اب میں ان کا نام 6 اصول نہیں 6 نمبر رکھتا ہوں. نمبر تو شریعت کی کوئی اصطلاح نہیں، نمبر تو شریعت کی اصطلاح نہیں ہے. اصول فروع
یہ الفاظ اپنا ایک وزن رکھتے ہیں. لیکن نمبر، اب تم اضافت کے لیے نکلو، خود ہمارے یہاں 6 نمبر ہیں. جب تم نمبر کہو گے تو کوئی شخص نہیں کہے گا کہ 6 کی تعیین پر اوپر سے سند لاؤ. تو دیکھو ضد پر نہیں، ورنہ عالم کے لیے تعویل کی راہ تو حضرت کھلی ہے. وہ تعویل کی راہ پر نہیں آئے، ضد کی راہ پر نہیں آئے، فوراً کہا کہ آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا، اس پر اڑے نہیں، اور کہا آئندہ اس کا نام 6 نمبر. اب تبلیغ میں جو لوگ نکلتے ہیں اور جو دعوت دیتے ہیں، یہ 6 اصول کر رہے ہیں، 6 نمبر کہتے ہیں. یہ جذبہ ہے اتباع حق کا کہ ایک علمی بات کہی تو فوراً انہوں نے قبول کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اعتماد سلف اکابر امہ، ان کے اعتماد کو ساتھ لے کر چلے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ بات اٹھائی تو اعتماد کے ساتھ اٹھائی نا.